حیاتی تبدیلی پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ آبی، زمینی اور فضائی آلودگی ہماری زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ویسٹ کی ری سائیکلنگ اور مناسب ڈمپنگ نہ ہونا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے یہ مسئلہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم ایک باصلاحیت قوم ہے اور اگر پاکستانی کچھ کرنے کی ٹھان لے تو وہ کام کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی جانب سے کیلے کے تنوں، ویسٹ اور استعمال شدہ کپڑوں کے استعمال سے کپڑا بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر منصور سرور نے یو ای ٹی لاہور فیصل آباد کیمپس کے ٹیکسٹائل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے چیئرمین ٹیکسٹائل ڈاکٹر محسن کی سربراہی میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے جو اس احسن کام کو سر انجام دے گی اور کیلے کے ریشے کو کاٹن اور سوٹ کے ساتھ ملا کر ایک نئی قسم کا دھاگا تیار کیا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی خالصتاً پاکستان کی ہوگی اور اس پر میڈ ان پاکستان کا لوگو لگایا جائے گا۔ اس پر کتنا کام ہو چکا ہے، یہ سب کیسے ممکن ہوگا اور یہ دھاگا کب تک دستیاب ہوگا مارکیٹ میں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ٹیکسٹائل ڈاکٹر محسن ہیں۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگا لاہور میں۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو، اللہ کا شکر ہے جی، ہم لوگ ٹھیک ہیں۔ سر، مجھے بتائیے گا یہ جو منفرد کانسیپٹ تھا یہ کس کا تھا کہ یہ کیلے کے تنے اور ویسٹ سے جو دھاگا بنانا ہے؟ جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کلین، گرین اور پولوشن فری پاکستان کا انیشیٹو ہے، جس کو ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور کی نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ ان پروجیکٹس پہ R&D کی جائے جو کہ پولوشن فری پاکستان کی جانب ہمیں لے کے جا سکیں۔ اور اس کے تحت ہم نے پھر ٹیکسٹائل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ UT لاہور فیصل آباد کیمپس میں R&D ٹیم تشکیل دی، جس کو میں خود لیڈ کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ میرے کولیگ ڈاکٹر عامر اور ہمارے فائنل ایئر اسٹوڈنٹ عبید اللہ علی اور احمد معین ہیں۔ اور ہم نے یہ کنسیپٹ لیا کہ بجائے کہ کوئی ایکسپینسو یارن بنایا جائے، کیونکہ لوکل ویسٹ سے ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنائی جائے، اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے جو کیلے کا پودا ہے، جو اس کا تنا یا تو پھینک دیا جاتا ہے یا اس کو آگ لگا دی جاتی ہے جس سے وہ فردر پولوشن کریٹ کرتا ہے، اس سے ہم نے آلریڈی سکسیسفلی یارن اور پھر فیبرک بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے گا سر اس پروجیکٹ پر کتنا کام ہو چکا ہے، کب آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا اور کتنا ٹائم ہے اس میں ابھی پورا ہوتے ہوئے؟ جی اس پروجیکٹ پہ ہم 1 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اپنی تمام پراپرٹیز اور ٹیکنیکل مراحل سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ہم نے اس کا نہ صرف دھاگا بلکہ کپڑا، اور اس میں یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ ہم نے اس کو کلر بھی جو ہے وہ نیچرل ڈائی سے کیا ہے۔ نارملی ٹاکسک سنتھیٹک ڈائی سم ٹائم یوز ہوتی ہیں، ہم نے اسے نیچرل ڈائی، تو یہ کمپلیٹ آرگینک پروڈکٹ فرام دا اسٹارٹ ٹو اینڈ یہ تیار ہو چکی ہے، اور اب یہ ریڈی ہے کہ ہماری انڈسٹری اس کو یوز کر سکتی ہے۔ لیکن اگر سر بات کی جائے پاکستان میں، تو اب آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، اگر دنیا کی بات کی جائے تو دنیا پر اور کہاں کہاں اس کانسیپٹ پر کام ہو رہا ہے؟ جی اچھا، جیسے کہ یہ جو بنانا یارن ہے یا فائبر ہے، یہ دنیا میں زیادہ تر جو ہے وہ ہینڈی کرافٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو یارن ہے، یہ دھاگا ہے، یہ بڑا اسٹف ہوتا ہے، یہ کاٹن کی طرح اتنا سافٹ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس سے باسکٹس، روپس وہ تو بنائی جا رہی ہیں یا کیمیکل ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے انوویشن کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیمیکل فری اس کو ایگزسٹنگ جو ٹیکسٹائل کی مشینری ہے جو ہمارے پاس بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ میں لگی ہوئی ہے اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی اویلیبل ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کی فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کی ہے۔ تو کتنے چیلنجز درپیش آئے ہیں آپ لوگوں کو یہ تیار کرتے ہوئے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے ٹیکنیکل ایشو تھے، پہلے کے کیمیکل فری اس کو بنانا، پھر ہمیں ہر مشین پہ، جس طرح اگر ہم یہاں دھاگے کو بنانے کا پروسیس کو دیکھیں تو یہ 5 سے 6 ڈفرینٹ مشین سے گزرتا ہے، اور ہر مشین پہ ہمیں چیلنجز آئے کیونکہ ایک نیا فائبر تھا جو کہ پہلے اس طرح ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کیا گیا تھا اور لوکلی اسپیشلی، تو اس کو پھر ہمیں ہر جگہ پہ آپٹیمائزیشن کرنی پڑی، اور پھر ہم نے اس کا دھاگا بنایا، اور دھاگے کے بعد ہم نے اس کا کپڑا بنایا، وہاں پہ بھی ہمیں چیلنجز آئے، اور ڈائی کرنے کے لیے ہمارا پہلے ہی ایک بڑا انوویٹو پروسیس ہے ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کا کہ ہم نیچرل ڈائی سے ڈائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے یوز کرتے ہوئے پھر اس کو جو ہے نا ڈائی کیا اور فنش پروڈکٹ تیار۔
ٹھیک ہے، اب جیسے ہم بات کر رہے تھے سر کہ باقی دنیا میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے، سری لنکا میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیے پاکستان میں کیلے کی اتنی مقدار موجود ہے کہ ہم اس کی جو اگر ڈیمانڈ آئے گی اس کو ہم پورا کر سکیں گے اور یہ منصوبہ کمرشل بنیادوں پر اڈاپٹ کیا جا سکے گا؟ جی یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ جو کیلا ہے یہ ون آف دا ٹاپ جو ہے وہ فروٹ ہے اور یہ تقریباً 35,000 ہیکٹر پہ پہلے ہی کاشت ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو پروڈکشن ہے وہ 1.5 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے. اور یہ ہم کر کے آ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ویسٹ کو یا تو پھینک دیا جاتا ہے یا اس کو آگ لگا دی جاتی ہے جو فردر سموک میں ونٹر میں بڑا ایشو بناتے ہیں. اور اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں کاٹن اس وقت پاکستان میں اس وقت بھی شارٹ ہے اور پاکستان کے تقریباً 80 لاکھ بیلز جو ہیں وہ شارٹ ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان کو امپورٹ کرنا پڑے گا اراؤنڈ $4 بلین کا نقصان ہوگا. اگر ہم لوکل ویسٹ کو یوز کریں گے تو یہ بڑا ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے بلکہ ہم اس کا بڑا غلط یوز کر رہے ہیں اور اس کو آگ لگا کے جس طرح باقی کچھ فصلوں کو جب ان کی باقیات ہوتی ہیں ان کو آگ لگا دیتے ہیں تو وہ پولوشن کریٹ کرتے ہیں. یہ ایک اور انڈسٹری کریٹ ہو جائے گی اور ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنائے گی کیونکہ برانڈ جو باہر کے برانڈس ہیں جن کو ہماری انڈسٹری ایکسپورٹ کرتی ہے وہ اس پروڈکٹ کو بڑی پریمیم پرائس دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے سر، کیلے کے اس سے تو ہم لوگ کپڑا تیار کر ہی رہے ہیں اور اگر اس سے دوسری جانب بات کی جائے ماحولیاتی آلودگی تھی تو اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے یا جو ہو رہے ہیں ان میں ہمیں کیا اور اقدامات اٹھانے چاہیے؟ سب سے پہلے جس طرح ہم نے یہ خود بھی ریسرچ کی ہے کہ وہ پروڈکٹ جو کہ جلا دی جاتی ہیں ان کا کوئی ویلیو ایڈڈ پرپز دیا جائے تاکہ فارمر کو یہ انیشیٹو دیا جائے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو جلائے نہیں بلکہ سیل کر لے. اس سے اس کی پرائس بھی اچھی ہو جائے. جس طرح ہم نے یہ بنانا کا بنایا ہے اور اب انشاءاللہ اس سے ایک انڈسٹری جو ہے وہ فروغ پائے گی تو وہ بجائے کہ پروڈکٹس کو جلائیں وہ اس کی بایو پروڈکٹس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں R&D کی جائے اور اس کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنائیں تاکہ اس کو اچھی قیمت مل سکے. اس سے ہم ایک پولوشن فری پاکستان کا جو ایک ویژن ہے اس کو کمپلیٹ کر پائیں. اور سر مجھے بتائیے گا تھوڑا سا فرق ہمیں سمجھا دیجئے گا کہ یہ جو عام ابھی جو کپڑا استعمال ہو رہا ہے اور جو آپ لوگ یہ دھاگا بنائیں گے اور یہ کیلے کے پتوں سے ویسٹ سے ان میں کیا فرق ہوگا اس کپڑے میں؟ ہاں جی اچھا باقی کیونکہ اسے ہم کاٹن کے ساتھ ہی بلینڈ کر رہے ہیں ہم نے سکسیسفلی جو ہے وہ 15% تک کاٹن کے ساتھ اسے بلینڈ کر لیا اور بنا بھی لیا اور کلر بھی کر لیا. اس کی ایڈیشنل پراپرٹیز یہ ہیں کہ یہ کپڑا جو ہے وہ بہتر فائر ٹارڈنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو آگ جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں لگے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اینٹی مائکروبیل بھی آج کل کورونا کی وجہ سے اور ویسے بھی اینٹی مائکروبیل اور اینٹی وائرل کی بڑی زیادہ امپورٹنس ہے. تو ابھی ہم نے اینٹی وائرل تو ٹیسٹ نہیں کیا لیکن اینٹی مائکروبیل جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. تو یہ اس کی اور اس کی شائن بھی اچھی ہے. تو یہ اس کی ایڈیشنل بینیفٹ ہیں جو کہ اگر ہم صرف کاٹن کو یوز کریں تو ہمیں کافی ایکسپینسو کیمیکل ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کاٹن کے فیبرک کو یہ اینٹی مائکروبیل اور فائر ٹارڈنٹ پراپرٹی دینے کے لیے. تو سر ہمیں بتائیے گا یہ جو فیبرک کی جس آپ بات کر رہے ہیں یہ کمرشل بنیادوں پر ہم تک کب تک پہنچے گا، کب ہمیں دستیاب ہوگا؟ جی یہ آپ کو بڑا اچھا کوشچن ہے. جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے R&D کرنا. UET نے پہلے بھی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ لائسنس کی ہیں. ہمارے پاس اب یہ کمپلیٹ ٹیکنالوجی ہے اور ہم اس انڈسٹری کو اس کی ٹریننگ دینے کے لیے اور اس کو لائسنس کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور ہمارے وائس چانسلر کی بھی یہی ڈائریکشن ہے کہ UET بینگ دی پریمیئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ آف دا کنٹری اس کو R&D میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور وہ کر بھی رہے. تو ہم بالکل تیار ہیں کہ اگر انڈسٹری نے اس پروڈکٹ کو یوز کرنی ہے اور اس سے ہماری ملک کی ایکسپورٹ بڑھ سکے اور ہمارے فارمر کو ایک بہتر قیمت مل سکے تو ہم اس کو انڈسٹری میں رول آؤٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور سر مجھے یہ بتائیے گا جس طرح UET آگے بڑھ چڑھ کر اس طرح کے منصوبوں میں حصہ لیتی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا ری سائیکلنگ کے حوالے سے UET کیا کیا آگے پروجیکٹ تیار کر رہی ہے، کون کون سے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں؟ ہاں جی اچھا اسی کے ساتھ ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس بڑی اچھی UET کے ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ میں R&D ٹیمز ہیں اور ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. ہم نے جو کپڑا ہم پھینک دیتے ہیں جب استعمال ہو جاتا ہے اس کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے اور کچھ فائبرز ایسے ہیں جو کہ 100 سال تک بھی بعد میں بایو ڈیگریڈ نہیں ہوتے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان کو ریسائیکل کر کے
वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है उसको बनाया है। इस टीम में, प्रोजेक्ट की टीम में फैकल्टी तो वही है जिसमें मैं और डॉक्टर आमिर हैं, जबकि स्टूडेंट्स में अम्मार, फरहान और इंशा शामिल हैं, जिन्होंने जो टेक्सटाइल फेंक दिए जाते हैं उसको फिर हम क्रश करके दोबारा फाइबर फार्म में लाते हैं और दोबारा ब्लेंड करते हैं, और ये भी हमने सक्सेसफुली इसका भी कपड़ा बना लिया है और इसको कलर भी कर लिया है, और ये भी अब टेक्नोलॉजी जो है ये मार्केट में यूज होने के लिए रेडी है और हम इंडस्ट्री को ये देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मुझे बताइएगा सर, जैसे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री में ये मंसूबा कितना कारआमद साबित हो सकता है, और रोजगार की अगर बात की जाए तो कितने लोगों को इससे रोजगार मैसर होगा? जी, जहाँ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात है, ये पाकिस्तान की बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और वो ऑलरेडी अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, और इंडस्ट्री को काफ़ी प्रेशर भी है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स और रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए। इसकी वजह से इस स्पेसिफिक टॉपिक पे थोड़ा सा वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा हेल्प होगी उनको R&D में कि वो इनको अडॉप्ट करें और ब्रांड्स की डिमांड जो है उसको कंप्लीट करें। और जब रॉ मटेरियल की डिमांड क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली इससे बहुत सा रोजगार जनरेट होगा, बल्कि एक पूरी कॉटेज इंडस्ट्री बन सकती है, क्योंकि बनाना जब आप इसके तने को, जो कि हर फल के साथ ज़ाया हो जाता है, उसको आग लगाने की बजाय उससे फाइबर के निकालने के छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं, मैनुअल भी किया जा सकता है या ऑटोमेटिक मशीनरी भी लगाई जा सकती है। तो ये एक कंप्लीट न्यू इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री बन सकती है जो कि बहुत से लोगों को रोजगार दे सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे इस नए इनिशिएटिव के हवाले से जो UET नया मंसूबा लेकर आ रही है कि जी केले के तने से कपड़ा तैयार किया जाएगा, धागा एक मुनफरिद तौर से तैयार किया जाएगा और इस पे काम भी जारी है और जल्दी हमें ये मार्केट में भी दस्तयाब होगा।